نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. آج ہم انشاءاللہ آپ سب کو میری کلیئر آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ. Yes. تھینک یو، شکریہ. اچھا، آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کا شروع کرنے لگے. اس کے کچھ کی پوائنٹس میں آپ کو پہلے بتا دیتی ہوں. جو بقرہ ورڈ ہے عربک میں، اس کا مطلب ہوتا ہے کاؤ، اور اس کا قصہ آگے چل کر آئے گا. تقریباً آیت 67 سے 73 تک جو ہے وہ اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کا قصہ حضرت موسیٰ کا اور بنی اسرائیل کا. یہ مدنی سورہ ہے، یعنی کہ یہ مدینہ میں ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھی. اس کے کچھ پارٹ ویسے تو حج کے دوران بھی نازل ہوئے تھے، جب بالکل یعنی کہ آخری وقت کے قریب. اور حج جو ہے، مینا وغیرہ جو ہے، وہ ویسے تو مکہ کے قریب ہے، لیکن کیونکہ یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی تھی تو اسے مدنی سورہ ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس کی سب سے بڑی سورہ ہے، آئی ایم شور اب بہت سے لوگوں کو پتا ہوگا یہ بات. اس میں 286 آیات ہیں، اور قرآن کی جو سب سے بڑی آیت ہے آیت الکرسی، وہ بھی اسی میں ہے. اور اس کے علاوہ جو قرآن کی جو لاسٹ ورس کچھ علماء کے نزدیک جو بالکل آخری وحی تھی جو کہ حج کے موقع پہ نازل ہوئی تھی، وہ بھی اسی میں ہے. 281 آیا جو ہے وہ سورہ بقرہ کا ہی پارٹ ہے. سورہ بقرہ کے بڑے جو ہے نا حدیث میں ہمیں اس کے بہت سارے ورچوز ملتے ہیں جو کہ ہماری اپنی زندگی سے مطلب ہمیں، ایک تو اس میں احکام بہت سارے ہیں، لیکن اس کے علاوہ اس کے پڑھنے کی برکت بہت ہے. جیسے ایک حدیث میں جیسے کہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا پڑھنا بابرکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے، اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے. اور آپ کو پتہ ہے اہل باطل سے مراد کچھ جو صحابہ ہیں، حضرت معاویہ کے مطابق جو ہے وہ جادوگر ہے. یعنی کہ جن گھروں میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے ان گھروں میں ایک حدیث میں وہاں پہ شیطان داخل نہیں ہو سکتا، تو وہاں سے بھاگ جاتا ہے شیطان. اور سورہ بقرہ کی اسپیشلی جو آخری 2 آیات ہیں ان کا رات کے وقت پڑھنا ان کی بڑی فضیلت ہے. اس کے علاوہ ان کے بارے میں ہے کہ یہ 2 کلاؤڈز کی طرح، 2 بادلوں کی شکل میں قیامت والے دن آئیں گی اور اپنے پڑھنے والے کے اوپر سایہ کریں گی. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، یہ 2 سورج جو ہیں ان کی بڑی فضیلت ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے جس سے اگر آپ کچھ مانگے تو وہ ضرور آپ کو عطا کیا جاتا ہے، اور وہ 3 سورج میں کامن ہے. سورہ بقرہ میں ہے، سورہ طٰہٰ میں ہے، اور ایک سورہ اور ہے اس میں. تو وہ جو کامن نام ہے وہ ہے یا حی یا قیوم. تو اگر آپ یہ نام پڑھیں اور اس کا ورد کر کے اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگے تو انشاءاللہ وہ ضرور قبول ہوگی. اس کے علاوہ ایک حدیث میں ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بنا لینا، اس سورہ بقرہ کی اس میں تلاوت کرتے رہو. تو اس کا بہت بڑی بہت فضیلت ہے اس سورہ کی. تو یہ کچھ ہمارے کی پوائنٹس تھے سورہ بقرہ کے بارے میں جو کہ ہمیں یاد رکھنے چاہیے. اب ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم یہ حروف مقطعات کہلاتے ہیں، یعنی قطع سے ہے، کٹ ہوئے ہوئے. ان کو پڑھا جاتا ہے کٹ کر، علیحدہ علیحدہ علم نہیں پڑھ سکتے، اس کو الف لام میم کر کے ہی پڑھا جاتا ہے. اس کی جب آپ اپنے لیے ریسیٹیشن کر رہے ہیں یا جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جسے فجر کے بعد قرآن پڑھنے کا بہت حکم ہے، تو ان الفاظ کی، جیسے کہ آپ قرآن میں تمام چیزوں کرتے ہیں، آپ بڑے اچھے پراپر طریقے سے قرات کریں ان کی اہتمام کے ساتھ، لیکن ان کے معنی کو ڈھونڈنا، ان کی کھوج لگانا، ان کے اوپر فوکس کرنا، یہ جو ہے انکریج نہیں کیا گیا. نہ ہی صحابہ نے کبھی اس کی کوشش کی یا کوئی ایکسپلینیشن اس کے بارے میں دی، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کبھی کوئی بات کی. تو جو چیزیں ہمیں
जिन टॉपिक्स को उन्होंने टच नहीं किया तो इट्स बेटर कि हम भी उनसे दूर ही रहें. कुछ स्कॉलर्स ने कुछ कोशिश की है इसको एक्सप्लेन करने की, लेकिन अगेन अगर रसूलुल्लाह ने या उनके सहाबा ने इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दी तो हमें नहीं करनी चाहिए. तमाम उलमा जो हैं वो इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इसके मानी सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मालूम है, या शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एज अ सीक्रेट, एज अ हिडन उसमें दिए गए हों. इनका सवाब ऑब्वियसली जैसे बाकी कुरान का है बेइंतहा, इनका भी सवाब है पढ़ने का. अब मैं आपको अगेन एक स्टोरी सुनाती हूँ. बहुत पहले मैंने ये स्टोरी सुनी थी, और जब मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मेरे जहन में दोबारा से ये स्टोरी डाली, और मुझे लगता है कि बड़े अच्छे तरीके से हम रिलेट कर सकते हैं इस चीज को. एक दफा एक शख्स होता है और वो एक पहाड़ के ऊपर जा रहा होता है. उसने अपने गांव तक पहुंचना होता है तो उसको एक पहाड़ अपना क्रॉस करना होता है. तो वो क्रॉस करके जब जा रहा होता है तो रात का वक्त होता है, डार्क होता है, उसका पाँव फिसल जाता है और वो एकदम से रोल होता हुआ और स्लिप होता 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 तो नीचे जा रहा होता है बड़ी तेजी से. तो वो अपने हाथ पर जैसे इंसान चलाता है कि मैं कुछ होल्ड कर सकूं और मैं रुक सकूं, तो उसका हाथ एकदम से एक स्टैम्प पे पड़ जाता है, ट्री का ट्रंक सा बल्कि निकला हुआ था उसके ऊपर पड़ जाता है, और वो उसको बस जल्दी से होल्ड कर लेता है. और बड़ी शदीद सर्दी होती है और उसने बड़ा उसको होल्ड पकड़ा हुआ होता है कि मैं कहीं गिर ना जाऊं, और वो दुआ करना शुरू करता है कि या अल्लाह मेरी मदद फरमा दे, मेरी मदद कर दें, मैं मरना नहीं चाहता, मेरी मदद कर दें. और थोड़ी देर बाद उसको एक आहट सी महसूस होती है और डार्क ऐसे कुछ नजर नहीं आ रहा, और उसको एक आवाज आती है और वो आवाज कहती है कि देखो तुमने दुआ की थी और मैं तुम्हारी मदद के लिए हूँ, तो लेकिन मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा, लेकिन तुम बस ये स्टैम्प छोड़ दो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये स्टैम्प छोड़ दो. उसने कहा तुम क्या कह रहे हो, मैं मर जाऊंगा, मैं ये स्टैम्प छोड़ दूं, ये कैसे हो सकता है, तुम मेरी मदद करने आए हो. उन्होंने कहा हाँ मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ और मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम ये स्टैम्प छोड़ दो. वो उस बंदे ने बात नहीं मानी और उसने स्टैम्प होल्ड करके रखी और सारी रात फ्रीज होकर उसकी डेथ हो गई. अगले दिन लोगों ने एक बड़ा अजीब सा मंजर देखा. उन्होंने ये देखा कि एक शख्स जो है वो एक दरख्त के तने से, एक स्टैम्प से पहाड़ पे लटक रहा है और वो जमीन से 2 फुट दूर है. और मतलब ऑब्वियसली ये एक बड़ी उनके लिए अजीब सी बात थी. यानी कि अगर वो शख्स रात को वो दरख्त का तना छोड़ देता बात मानकर, जैसे कि उसने मदद मांगी थी और उसको मदद मिल गई थी, तो उसकी डेथ नहीं होती. शायद वो उसी वक्त मतलब लैंड करता अपने पैरों पे, वो तो गिरता भी नहीं, शायद 2 फुट दूर था. इसी तरह जिस तरह हमने अपनी पिछली क्लास में सूरह फातिहा में अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह हमें हिदायत अता करें, हमें उन लोगों के रास्ते पे चलाएं जिन पे आपका करम हुआ, जिन पे आपका एहसान हुआ, और उन लोगों के रास्ते पे नहीं जिनसे आप नाराज हुए, जिन पे आपको जिन लोगों के ऊपर आपका गजब नाजिल हो. तो ऐसा ना हो कि हमें भी हिदायत इस कुरान की सूरत में मिल गई है, हमें हर चीज बता दी गई है, लेकिन हम भी लटके ही रह जाए, है ना? क्या ख्याल है आप लोगों का? यस मैम. यस मैम. तो हम अब जब आप देखेंगे ना सूरह बकरा स्टार्ट कहाँ से होती है, तो सूरह बकरा बेसिकली जवाब है सूरह फातिहा का. इनफैक्ट सूरह बकरा जहां से स्टार्ट हो रही है टिल द लास्ट सूरा ऑफ द कुरान, ये तमाम सूरज सूरह फातिहा का जवाब है. आपने हिदायत मांगी, अब अल्लाह ताला आपको बताएंगे कि कौन लोग हैं जो हिदायत पर हैं और कौन लोग हैं जिन पे मेरा गजब नाजिल हुआ है. बिस्मिल्लाह करते हैं. दालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब है इसमें कुछ शक नहीं, हिदायत है परहेजगारों की. आप लोगों में क्लियर आवाज आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह. यस मैम. यस मैम. ओके. यानी कि ये जो अल्लाह ताला की तरफ से किताब आई है, दालिकल किताबु ला रैब फीह, यानी कि ना ही इसमें ये इसको दोनों मानों में लिया जा सकता है. ना ही इसमें ये शक है ये अल्लाह की तरफ से आई है,
اور نہ ہی اس کتاب میں کوئی شک والی بات ہے. یہ دونوں کے طریقے سے، یعنی کہ اس کتاب میں جتنی چیزیں ہیں وہ کلیئر ہیں، واضح ہیں، ان میں کوئی شک و کی گنجائش نہیں ہے. وہ جو اللہ نے لکھا ہے، جو ہو چکا ہے وہ ایز اٹ از ہوا تھا، اور جو ہوگا وہ ایز اٹ از ہوگا. تو اس میں کوئی شک والی چیز نہیں ہے. اور یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. اب پرہیزگار ایک طرح سے دیکھا جائے نا دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو متقی ہیں جو کہ حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عباس، بہت سارے جتنے بھی صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ تو بڑے ہائی لیول پہ ایمان کے پہنچ گئے تھے. یا ایون خواتین میں دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 خواتین ہیں جو اپنی ایمان کی کمپلیشن پہ پہنچی ہیں. ان میں حضرت مریم ہے، حضرت آسیہ ہیں جو فرعون کی وائف تھی، اور حضرت ختیجہ ہے، اور حضرت فاطمہ ہے. کہ یہ لوگ، ان لوگوں نے اپنے ایمان کا بڑا لیول بڑا اچیو کیا تھا، ایک بہت بڑا لیول. اور ایک اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ بظاہر بے شک مسلمان نہیں ہوتے، لیکن ان کے دل میں خیر ہوتی ہے. وہ دوسروں کا برا نہیں چاہتے، وہ دوسروں کو دھوکہ نہیں دیتے، جھوٹ نہیں بولتے، کسی کے ساتھ برائی نہیں کرتے. وہ لوگوں کی چھپ چھپ کے مدد کر رہے ہوتے ہیں. کسی کی کوئی چیریٹی میں کام کر رہا ہوتا ہے یا کسی اور طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے چھپ کر، اللہ کی خوشنودی کی خاطر. تو ان کے لیے بھی ہدایت ہے. اٹس ناٹ اونلی کہ اگر کوئی متقی ہو ہی گیا تو پھر تو وہ تو آلریڈی ایک لیول پہ پہنچ گیا ہے نا، وہ تو اس کو تو اس طرح سے ہدایت کی پھر تو ہم کہیں گے اس کو کیا ضرورت ہے. لیکن ہدایت کی ضرورت تو ہم سب کو ہوتی ہے. ہم سب ایک نیکسٹ لیول پہ، پھر ایک دوسرے اسٹیپ پہ، پھر تیسرے اسٹیپ پہ، پھر چوتھے اسٹیپ پہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، اور دونوں طرح کے متقین کے لیے. متقی کی اگزامپل، ایک دفعہ حضرت عمر کی جب وہ خلیفہ تھے تو ایک محفل میں جب بیٹھے ہوئے تھے تو صحابہ میں ایک بات شروع ہوئی کہ متقی کیا ہے، اور اس کی بڑی اچھی ایک ڈیفینیشن مجھے وہاں ملی. ان میں سے ایک صحابی جو تھے وہ بڑے خاموش بیٹھے ہوئے تھے، باقی لوگ آپس میں بات چیت کر رہے تھے اس بارے میں. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ آپ کیوں خاموش بیٹھے، آپ بتائیں. اور ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انہیں قرآن کا بڑا علم عطا کیا گیا. تو انہوں نے فرمایا کہ جیسے انسان ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ کانٹے ہیں، سنیکس نکل رہے ہیں، یا اسکارپینز ہیں، یا کوئی ایسی بڑی کوئی کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، جس طرح انسان جب وہاں سے گزرتا ہے تو اپنی باڈی کو، اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے گزرتا ہے کہ کہیں سے پھٹ نہ جائے، کہیں کوئی خراش نہ لگ جائے، کہیں سے خون نہ نکل آئے. اسی طرح انسان اپنے آپ کو گناہوں سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچاتے ہوئے چلے. یہ ہے متقی کی ڈیفینیشن. اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں غیب پر، یعنی کہ ان سین چیزوں پہ، فرشتے ہیں، کتابیں ہیں، آخرت کے دن ہے، جنت ہے، دوزخ ہے. اگر ہم ابھی کی بات کریں تو ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی نہیں ہے. اس کتاب سے ہمیں اس چیز کے بارے میں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے تھے اور انہوں نے ہمیں ہدایت کی طرف وہ ہمیں انوائٹ کرتے تھے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. نماز پڑھتے نہیں کہا، نماز قائم کرتے ہیں، یعنی کہ نماز کے لیے وہ اہتمام کرتے ہیں. پراپرلی وضو کیا، اس کے وقت پہ نماز پڑھی، اچھے طریقے سے پوری کوشش کی کہ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے، کوئی غلطی نہ ہو. اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ نہیں کہ اچھا جی آج آنکھ نہیں کھلی تو فجر نہیں پڑھی، یا بہت تھک گئے تو عشاء نہیں پڑھی. ہر نماز کی کو اس کا ڈیو ٹائم دینا، قائم کرنا نماز کو. کیونکہ ہم نے جیسے اس میں پڑھا تھا الصلاۃ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ڈیوائیڈڈ ہے. یہ صرف ون سائیڈڈ چیز نہیں ہے، یہ ملاقات مسٹ ہے، لکھ دی گئی ہے کہ 5 ٹائم آ کے اپنے اللہ تعالیٰ سے آپ نے ملنا ہے. تو جب آپ کسی پرنسپل کے آفس میں یا کسی بڑے انسان کے آفس میں کسی کے سامنے بھی جاتے ہیں، اپنے باس کے سامنے جاتے ہیں، تو آپ بڑا سیٹ ہو کے ٹھیک ٹھاک اپنے آپ کو کر کے اچھے سے تیار ہو کر یا پراپرلی آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں. تو اسی طرح آپ نماز کے لیے بھی تیاری پکڑیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اس رزق کے معنی
بہت ساری چیزیں انکلوڈ کرتی ہیں. صرف اس کا مطلب کھانا پینا نہیں ہے، صرف اس کا مطلب مال نہیں ہے، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ جو عقل ہے، جو انٹلیکٹ ہے، وہ بھی ایک رزق ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک کوالٹی دی جاتی ہے. آپ کا وقت ہے، اگر آپ کے پاس فری ٹائم ہے، اگر آپ ایجوکیشن سے فارغ ہو چکے ہیں، یا لیٹ سپوز آپ کو ابھی جاب ڈھونڈ نہیں ہوئی، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، کسی بھی وجہ سے آپ گھر پہ ہیں، آپ کے پاس وقت ہے، یہ آئیڈیل ٹائم ہے. وہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ مما رزقناہم ينفقون. اس میں انفیکٹ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. ایک تو یہ کہ صرف مال رزق نہیں ہے، ہر چیز جو بھی کوالٹی آپ کے پاس ہے، جو بھی کوالٹی، اپنی کوالٹیز کو ڈھونڈیں، تلاش کریں، ان کے اوپر وقت لگائیں، اس بارے میں بیٹھ کے سوچیں کہ آپ کے اندر ایسی کون سی کوالٹی ہے جو کہ اللہ کے دین کے کام میں استعمال ہو سکتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ اپنا پورا دن صبح سے لے کے شام تک بس مطلب ظاہر سی بات ہے، گھر کی ذمہ داری ہے، کھانا ہے، پکانا ہے، پڑھنا ہے، یونیورسٹی جانا ہے، کالج جانا ہے، اسکول جانا ہے یا آفس جانا ہے، مطلب اور آپ کی تمام ذمہ داریاں ہیں، آپ کے پیرنٹس ہیں، صلہ رحمی ہے، یہ بھی عبادتیں ہیں، یہ تمام چیزیں امپورٹنٹ ہیں. لیکن اپنی زندگیوں میں سے روزانہ کچھ ایسا ٹائم نکالیں جو کہ آپ اللہ کے دین کو بڑھانے میں، اللہ کے دین کو سیکھنے میں، پھیلانے میں، چاہے وہ آپ کی انٹلیکٹ ہو، چاہے وہ آپ کا وقت ہو، چاہے وہ رزق ہو، کھانا ہو، کسی کو روٹی پکا کے دینی ہے، ایک کھجور ہی کسی کو دینی ہے، یا پھر مال ہے جو کہ اگر آپ کے پاس کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں، کوئی پاکٹ منی میں سے اگر آپ تھوڑا سا نکال کے دے سکیں تو. اور یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں یا اپنی انٹلیکٹ میں سے خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس جو بھی چیز ہے، جو بھی نعمت ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی ہے. پھر ان کی کوالٹی کیا ہے؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. اور جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو اے نبی آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا. یعنی کہ اس قرآن پہ بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس سے پہلے جو کتابیں اتری ہیں ان پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. مطلب آپ نے یہ نہیں ہے کہ صرف ہمیں قرآن دیا گیا ہے تو ہم نے اس کی عزت کرنی ہے، ہم نے ان تمام کتابوں کی عزت کرنی ہے جو بھی ان میں جو چیزیں قرآن میں اور ان میں مشترکہ ہیں، جو چیزیں مسخ ہو گئی، جو ایڈیشنز ہو گئی، جو انہوں نے چینجز کر دیے، وہ تو obviously ہم نہیں مانتے. لیکن ان کی عزت، ان کی رسپیکٹ، ان کی تعظیم ایز اللہ تعالیٰ کی وحی اپنی جگہ ہے. کتاب ہم بائبل کو بھی مانتے ہیں، تورات کو بھی مانتے ہیں، ہم زبور کو بھی مانتے ہیں، ہم تمام کتابوں کو مانتے ہیں. ماننا مینس کہ ہم ان کی عزت کرتے ہیں، بے انتہا عزت کرتے ہیں، کیونکہ قرآن لاسٹ لا ہے. قرآن کے بعد کوئی شریعت نہیں ہے، اور قرآن جو ہے لا، کوئی بات، کوئی چیز ہم نے قرآن کی ماننی ہے. لیکن وہ کتابیں بہت عظمت والی ہیں، اس میں اللہ کے الفاظ ان میں بھی موجود ہیں، تو عزت ان کی اپنی جگہ. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اور آخرت پہ وہ یقین رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا پہلے یومنون آ رہا ہے، ایمان آتا ہے، یعنی کہ کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں، غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے انہوں نے یقین کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جب تک آپ کو کسی چیز پہ یقین نہیں ہوتا تب تک آپ وہ کرتے ہی نہیں. جب آپ کو پتا ہے، جب آپ کو اس بات پہ یقین ہے کہ آپ نے مر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے جانا ہے، تبھی تو آپ کا عمل بہتر ہوگا. اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کی کسی کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، تبھی تو آپ گھر سے نکلیں گے، ساری تیاری کریں گے، دانت برش کریں گے، سب ٹھیک ٹھاک، اپنے مطلب والیٹ رکھ لیا ہے کہ پیسے دینے ہوں گے، گاڑی یا رکشا یا جو بھی آپ نے منگوا کے رکھا ہوا ہے کہ ہاں بھی جانا ہے ہم نے ڈاکٹر کے پاس، تبھی تو آپ کو یقین ہے نا کہ ہاں میری اپوائنٹمنٹ کنفرم ہے، مجھے جانا. اسی طرح آخرت پہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہمیں ایک دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. مطلب اگر آپ کوئی اچھے کام کر رہے ہیں تو یہ خوشخبری ہے، اور اگر آپ اچھے کام نہیں کر رہے تو یہ ایک بری خبر. ٹھیک ہے نا؟ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی جب یہ سورہ سٹارٹ ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے پہلی 20 آیتیں میں آج کروں گی، انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے لوگوں کو
ڈسکس کیا ہے. یہ جو پہلی 4 آیتیں تھی اور اب یہ 5ویں، یہ ہیں فرسٹ ٹائپ کے لوگ. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یعنی کہ یہ ایک ٹائپ ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کہ فلاح پانے والے ہیں. کون ہے مفلحون؟ جو کہ انسین کے اوپر یقین رکھتے ہیں، جو کہ نماز کو قائم کرتے ہیں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے، جو بھی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، وہ لگاتے ہیں، وہ تمام کتابوں کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پہ ان کا یقین ہے. یہ لوگ ہیں فلاح پانے والے. جو عربک کا لفظ ہے نا مفلحون، یہ فلاح سے ہے. عربک میں فلاح کہتے ہیں فارمر کو، یعنی کہ وہ پورا سال محنت کرتا ہے، بیج بوتا ہے، پانی ان کو لگاتا ہے، پوری کراپس کی اپنی حفاظت کرتا ہے، روزانہ پانی دے رہا ہے، کھاد دے رہا ہے، ہر چیز کا وہ اس کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے. اور پھر پورے سال کے بعد یا جتنا عرصہ ایک کراپ کو لگتا ہے وہ گزرنے کے بعد اب اس کا ٹائم آیا کہ جب وہ اپنی کراپ کو کاٹے گا، اس کو بیچے گا، کچھ پیسے ملیں گے، اس کو کچھ ریلیف ملے گا پورا سال محنت کرنے کے بعد. تو مفلحون یعنی کہ ہمیں بھی اپنی پوری زندگی محنت کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے بس کچھ دن محنت کی پھر رہ گئے، نہیں ہو سکا. ہم نے کانسٹنٹلی اسٹرگل. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ ہم ہمیشہ صحیح رہیں گے، ہم غلطیاں بھی کریں گے، ہم گریں گے بھی، ہم سے گناہ بھی ہوں گے، لیکن ہم پلٹ کے واپس اللہ کے پاس جائیں گے اور ان سے معافی مانگیں گے اور پھر سے ایک نیا اسٹارٹ کریں گے. روزانہ جیسے رات ہوتی ہے اگلے دن صبح ہوتی ہے. ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن اگلے دن صبح ایک اور نئی امید ہوتی ہے کہ ہم دوبارہ سے کوشش شروع کرتے ہیں کہ نہیں، آج سے ایک اچھے مسلمان بنیں گے. ہم پھر گریں گے، ہم پھر اٹھیں گے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ جب تک انسان کی آخری سانس نہیں آ جاتی آپ کے پاس ٹائم ہے اور آپ اپنے آپ کو مفلحون میں شامل کرنے کے لیے جدوجہد کرتے رہتے ہیں. اب آتے ہیں ہم دوسرے ٹائپ کے لوگوں پہ. 3 ہے نا، پہلا گزر گیا، اب دوسرے ٹائپ کے لوگوں کے اوپر ہم آتے ہیں. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا، یعنی وہ لوگ کہ جو کفر میں پڑ گئے، یعنی کہ اڑ گئے اس کے اوپر، ان کے لیے برابر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ انہیں انذار کریں، یعنی کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ فرمائیں، مطلب انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان لانے والے نہیں. مطلب ایک انسان ہوتا ہے جو کہ ایروگنس میں، غصے میں، ہٹ دھرمی میں اڑ جاتا ہے، نہیں ماننا. جیسے ابو جہل تھا اس وقت، ابو لہب تھا، نہیں ماننا. کیوں نہیں ماننا بھائی؟ کیونکہ ہماری 14 ہٹ چلی جائے گی، ہم اس وقت ٹرائب کے ہیڈ ہیں، ہمیں ان کی بات ماننی پڑ جائے گی، جو احکام یہ لے کر آ رہے ہوں گے وہی ہم کریں گے. یہی چیز آج کی زندگی میں بھی اپلائی ہوتا ہے کہ قرآن تو وہ چیز ہے جو کہ اگر آ گئی ہے اور آپ نے اگر اس کا، یا تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے either you're with me or you're against me، یا تو آپ میرے بین بین والا حساب نہیں ہے، یا تو آپ اللہ تعالیٰ کی آرمی میں ہیں یا آپ ان کے اگینسٹ کھڑے ہوئے. تو اس پہ جو اڑ گئے، جنہوں نے کفر اختیار کر لیا، تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کو جو مرضی کہیں، یہ ایمان نہیں لانے والے. کیوں؟ بیکاز ان کے دلوں میں ایروگنس آ چکی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اللہ نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ آؤٹ آف ایروگنس انہوں نے بات نہیں مانی، یا آؤٹ آف اگنورینس انہوں نے بات نہیں مانی، یا آؤٹ آف کیئرلیسنس، پرواہ ہی نہیں ہے. قرآن اترا ہے، میسج مل رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، but they don't bother. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پھر ایک وقت یہ آتا ہے کہ آپ کی جو سینسز ہوتی ہیں نا، جن سے آپ جج کرتے ہیں کوئی رائٹ اور رانگ، یہ چیزیں، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی جاتی ہے. پھر آپ جو مرضی ان کو بولتے رہیں، پھر اگر دل پہ مہر لگ گئی تو آپ ان کو جو مرضی کہتے رہیں وہ سن نہیں سکتے، یا آپ انہیں جو مرضی کر کے دکھاتے رہیں وہ دیکھ نہیں سکتے. ان کی آنکھوں کے آپ کے اوپر پردہ پڑ گیا ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. ہمیں اس چیز سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ نہ کرے ہم کبھی کسی ایسی سٹیج کے اوپر پہنچے. آپ کو پتہ ہے
قرآن کا کے پڑھنے کا ایک یہ بھی اس کا حق ہے کہ جب بھی آپ کے اوپر آپ کوئی ایسی آیت سنیں جس میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر ہے تو ہم اس سے پناہ مانگیں، یہ سنت ہے. اور جب بھی کوئی ایسی آیت پڑھیں جس میں اللہ تعالیٰ کی جنت کا یا باؤنٹیز کا ذکر ہے تو آپ یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر دیں، اللہم اجعلنا منہم. یا پھر آپ جب عذاب کی آیت ہے جیسے کہ یہ والی ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو ہم کہیں اللہم لا اجعلنا منہم، یا اللہ ہمیں ان میں سے مت بنائیے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک کلام ہے تو اس کے رسپونڈ ہم اس پہ رسپونڈ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان میں سے مت بنائیے گا، یا اگر کوئی ایسی چیز ہے تو ان میں سے بنائیے گا. جی زائبہ آپ کو ایک سوال کوشچن کرنا چاہ رہی ہے؟ مجھے یہ آیت سمجھ نہیں آئی. کون سی والی؟ فرسٹ اور سیکنڈ. فرسٹ اور سیکنڈ. اچھا ابھی نا اینڈ میں ایک ایگزامپل دوں گی، انشاءاللہ اس سے آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ اوکے. اور کسی کو ایسا ہے ایشو، کسی اور کو سمجھ نہ آئی ہو؟ نہیں. No, ma'am. اوکے Clear. اوکے اوکے. بیسیکلی دو ٹائپ کے لوگ ہمیں اس وقت پتہ چل گئے. ایک ٹائپ وہ ہے جو کہ بہت اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمتیں دی ہیں ان کو وہ خرچ کرتے ہیں، اور تمام کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں آخرت پر. ایک تو یہ اچھے ٹائپ کے لوگ ہیں. ایک دوسرے ٹائپ کے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کفر پہ اڑ گئے ہیں آؤٹ آف ایروگنس. اب آ رہے ہیں، اچھا ہم کفر کو ایکسپلین کر دیتے ہیں. کفر میں بیسیکلی ہم کفر صرف زبان سے نہیں کرتے، ہم اپنے ایکشن سے بھی کفر کرتے ہیں. ہمارے سامنے سب کچھ آ جاتا ہے، ہم سب کچھ پڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم ان پہ عمل نہیں کرتے. یہ بھی کفر ہے، یہ کلیئر کفر ہے. اللہ تعالیٰ کفر مینز انکار کرنا، ڈس بلیو کرنا، نہ ماننا. یہ مشرک نہیں ہے. مشرکون اور اس میں کافرون میں فرق ہے. مشرک علیحدہ ہے اور کافر علیحدہ ہے. مشرک وہ ہیں جو کہ شرک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو ایڈ کرتے ہیں عبادت میں. لیکن کافر کون ہے؟ جو کہ انکار کرتے ہیں، چاہے وہ اپنی زبان سے اس چیز کا انکار کرے، چاہے وہ اپنے ایکشن سے ان چیزوں کا انکار کرے. تو دوسری چیز، کس چیز کی وجہ سے انکار کرتے ہیں؟ یا تو ایروگنس کی وجہ سے کہ نہیں بھائی نہیں مانتے، تمہاری بات مانیں گے تو پھر ہمارا کیا ہوگا، اگر ہم باس ہیں تو پھر تمہاری، جیسے اس وقت ابو جہل یہ کہا کرتا تھا کہ اس وقت تو میں سردار ہوں، اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی تو پھر تو میری سرداری نہیں رہے گی نا، پھر تو یہ سارے اس کے پیچھے لگ جائیں گے، میرے پیچھے تو کوئی بھی نہیں لگے گا. یا پھر آؤٹ آف اگنورینس، پتہ ہی نہیں ہے، سوچا ہی نہیں کبھی اس بارے میں کہ کیا کہا جا رہا ہے. اور آج کل تو یقین کریں اس چیز کا ہمارے یہ تو حجت تمام ہو چکی ہے. جب ہمارے پاس تمام ڈیوائسز موجود ہیں، جب ہمارے پاس بکس موجود ہیں، جب ہمارے پاس اسکالرز موجود ہیں، اگر کوئی پڑھا لکھا نہیں بھی ہے تو اس کو سنانے والے بہت سارے ہیں کہ لیکچرز آن لائن بھی اتنے پڑھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ لوگوں نے اتنا کام کیا ہوا ہے. تو اگنورینس والا تو جواز ہی نہیں ہے کہ پتہ نہیں تھا، یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا. آپ دنیا کی ہر قسم کی انفارمیشن حاصل کر لیتے، لیکن آپ دین کے بارے میں، آپ کیوں پیدا کیے گئے ہیں اور آپ نے مر کے کہاں جانا ہے، آپ اس کے بارے میں پرواہ نہیں کرتے. یا پھر آؤٹ آف کیئر لیسنس کہ آپ کو پتہ بھی ہے، آپ نے سن بھی لیا ہے، لیکن آپ پرواہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے ہوگا دیکھ لیں گے جب آئے گی قیامت. ایک وہ والا جو ایٹیٹیوڈ ہے، یہ تمام چیزیں کفر میں آتی ہیں. اچھا جی، اب آتے ہیں تھرڈ ٹائپ کے لوگ، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا. آئی ہوپ میرے پاس آج اتنا ٹائم ہو، جو آلریڈی 12:30. چلو انشاءاللہ ہو جائے گا اللہ چاہتا. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو یہ ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر بھی، مگر وہ حقیقت میں مومن نہیں ہے. اب یہ بات آپ لوگ مجھے سمجھائیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں اور ہم آخرت کو بھی مانتے ہیں، تو پھر ایسا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے؟ What do you think؟ ایسی کیا چیز مسنگ ہے؟ کیونکہ وہ دل سے نہیں مانتے. اوکے، وہ تو کہہ رہے کہ ہم مس وہ جی مس وہ کہتے ہیں کہ وہ مانتے ہیں مگر
وہ دل سے نہیں مانتے اور مانتے ہوں گے تو پھر وہ اللہ کے کام نہیں کرتے. گڈ. اور وہ اپنے عمل سے کفر کرتے ہیں. اس میں اور وہ اندر سے برے ہوتے ہیں باہر سے اچھے ہوتے ہیں. اس میں ایک بڑی مین چیز مسنگ ہے. آپ لوگ اگر اس پہ غور کریں تو لیزا بھی آپ نے کیا کہا تھا؟ وہ اپنے عمل سے کفر کرتے ہیں. نہیں, ایک چیز مسنگ ہے. وہ منافقت کرتے ہیں. ہاں, یہ بالکل منافقون کے بارے میں. ویری گڈ. یہ منافقون کے بارے میں. پہلی جو تھی وہ متقیوں کے بارے میں تھی, جو متقیوں کے کیریکٹرسٹکس ہیں. دوسری جو تھی وہ کفار کے بارے میں تھی. جی بیٹا لیزا دوبارہ بتائیے گا. ہپوکریٹس ہیں. ہپوکریٹس, ایگزیکٹلی. جو تھرڈ ہے یہ ہپوکریٹس ہیں. لیکن ان میں اس آیت میں ایک چیز کیا مسنگ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ مومن نہیں ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں, آخرت کو بھی مانتے ہیں. وہ نماز نہیں پڑھتے. نماز تو بعد میں آتی ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے, یا ابھی شاید تو کہ نماز کا ذکر وہ نہیں. لوگ اگر کرتے بھی ہیں جی تو کچھ کرتے تو تیاری نہیں کر رہے وہ آخرت کی. اگر وہ لوگ دل سے بول رہے ہیں تو تیاری نہیں کر رہے. اچھا, ویری گڈ, ماشاء اللہ. آپ لوگوں کے جواب بہت اچھے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا ہے ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں, ہم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں, لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں ذکر نہیں کیا. نوٹس کیا آپ لوگوں نے؟ یہ تھے اس وقت کے یہودی. وہ کہتے تھے ہاں ہم اللہ کو مانتے ہیں اور حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں اور ہم تو قیامت کو بھی مانتے ہیں, آخرت کا دن بالکل آئے گا. اور وہ تو کہتے تھے ہم تو ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے اگر کبھی قیامت وہ دوزخ میں گئے بھی تو 2-4 دنوں کے لیے جائیں گے, ورنہ تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے چوزن لوگ ہیں. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ ان سے یہ کہہ رہے کہ لوگوں میں ایسے بھی ہیں, ابھی بھی لوگ ایسے ہیں جو کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے, ان کی حدیث کو نہیں مانتے. بیسیکلی حدیث کے منکر ہیں کہ نہیں حدیث تو ایسے ہے, پرزرو نہیں. جی جی, مس ان پیپل گروپ کا نام کیا ہے؟ یہ ہے منافق. یہ تھرڈ ٹائپ آف پیپل ہے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا. خیر آگے بھی باقی سارے بھی بہت ڈیٹیل میں ڈسکس ہوں گے, لیکن ابھی جو آج کا ہمارا لیسن ہے اس میں بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کو بھی مانتے ہیں, آخرت کو بھی مانتے ہیں, لیکن وہ ایمان نہیں رکھتے. کچھ اسکالرس کا یہ کہنا ہے کہ یہ اسپیسیفکلی اشارہ ہو رہا ہے اس وقت کے یہودیوں کے لیے اور آج کے بھی یہودیوں کے لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہاں حضرت موسیٰ تک ہم مانتے ہیں اور وہاں تک کتابیں تو ساری ہمیں ملی. وہ یہ کہتے تھے, وہ کہتے تھے یہ تو ہم چوزن لوگ ہیں, ہم میں سے نبی ہمیشہ آئے ہیں, یہ تو علیحدہ سے کیسے آ گئے. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. یخادعون اور یخدعون, یہ دو ویسے ان کا بیس سیم ہے, لیکن جب یخادعون آتا ہے, جب اس طرح سے لکھا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں, اور یخدعون میں ایک سرٹنٹی ہوتی ہے, سرٹن ہوتی ہے وہ چیز. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو, والذین آمنوا, اور ان لوگوں کو جو اہل ایمان ہیں ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر صرف اپنے آپ کو. وما یشعرون, اور انہیں اس چیز کا شعور ہی نہیں ہے, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اب جیسے ہوتا ہے نا کئی دفعہ گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا کسی کے آتے ہیں تو وہ ایسے ٹرک کر کے دکھاتے ہیں ہمیں, اور ہمیں پتہ ہوتا ہے وہ کیا کر رہے ہیں, ہم کہتے ہیں واو یہ کیسے کیا آپ نے, ہے نا, اس طرح ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو علم ہے نا, اس نے پوری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے. ہر چیز اللہ تعالیٰ جو ہمارے دلوں میں ہے اور جو ہماری زبانوں پہ ہے, وہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جانتے ہیں. تو اگر ان لوگوں کو لگتا ہے جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ دھوکہ دے رہے ہیں معاذ اللہ کو یا مسلمانوں کو, تو ایسا کچھ نہیں ہے. وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں, and they don't realize it. انہیں اس چیز کا شعور ہی نہیں ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ان کے دلوں میں ایک روگ ہے تو اللہ نے ان کے روگ میں اضافہ کر دیا. روگ کیا ہے؟ ایروگنس کا روگ ہے یا اگنورنس کا روگ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ, بسبب اس جھوٹ کے جو وہ بول رہے تھے. جھوٹ ہی بول رہے تھے نا کہ نہیں ہم, اور وہ یہ کہتے تھے ہمیں بھی مسلمان جانو, ہم بھی اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں, آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں.
تو وہ ایک اچھا اس میں منافقون میں ڈفرینٹ ڈگریز تھی. ایک یہ والی ٹائپ تھی جو کہ جانتے تھے کہ ہم بڑے اچھے طریقے سے کہ بھئی وہ منافق ہیں، ایک طرف کبھی ان کے ساتھ ہوتے تھے نان بلیورز کے ساتھ، کبھی مسلمس کے ساتھ ہو جاتے تھے. اور ایک ٹائپ وہ تھی جن کو احساس ہی نہیں تھا کہ وہ دو نمبری کر رہے ہیں، کہ وہ لوگ نہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں نہ کسی، وہ صرف اپنا فائدہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. انشاءاللہ آگے آئیں گے ان کے بارے میں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مت فساد کرو زمین میں، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. یہ چیزیں آج کل ہم بہت سنتے. اس وقت بھی یہ ہوتا تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ جب مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ جب وہاں پہ ہجرت کر کے گئے تو اس وقت وہاں پہ جو یہودی تھے ان کے درمیان میں ایک طبقہ ایسا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ لڑائی کی جہاد کی باتیں کر رہے ہیں، ایسی باتیں نہیں کر رہے ہیں، آپس میں مل جل کے پیار محبت سے رہیں، کچھ ان کی باتیں مان لیں، کچھ ان کی باتیں مان لیں. تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم کوئی لڑائی نہیں کر رہے. حالانکہ جب آپ حق کو چھپا رہے ہوتے ہیں، حق کو ڈھانک رہے ہوتے ہیں، جب سچ بات کو آپ چھپا رہے ہوتے ہیں تو یہ فساد ہے. اس کو اللہ تعالیٰ فساد اس سے تشبیہ دے رہے یہودی ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ یہودی جیوز ہوتے ہیں بیٹے، جیوز جو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں. سوری حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں. حضرت عیسیٰ کے ماننے والے عیسائی ہیں، حضرت موسیٰ کے ماننے والے یہودی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے جو ہیں وہ مسلمان ہیں. ویسے تمام انبیاء جتنے حضرت آدم سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء جتنے بھی رسول آئے ہیں وہ ایک ہی دین کی دعوت لے کے آئے ہیں، وہ تمام مسلمان تھے. تو لیکن جو بیچ میں جنہوں نے حضرت موسیٰ تک فالو کیا اور اس کے بعد کسی کو نہیں کیا وہ یہودی. اس کے بعد بیچ میں جب حضرت عیسیٰ آئے تو ان میں سے کچھ لوگ نکل آئے جنہوں نے حضرت عیسیٰ پہ ایمان لے کر آئے، وہ ہو گئے کرسچنس. اور پھر اس کے بعد جو ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کے آئے وہ ہو گئے مسلمس. تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو لڑائی جھگڑے کی باتوں کو ختم کرو بھائی، آپس میں مل جل کے رہنا چاہیے. حالانکہ پوری زمین پہ صرف اللہ کا دین غالب ہونا چاہیے. یہ زمین جس کی ہے اسی کا دین اس پہ چلنا چاہیے، کیونکہ وہی انسانیت کے لیے بہتر ہے. میم یس میم یہودی کا مطلب جوز نا؟ جی جیوز بیٹے. لیکن یہ صرف جیوز کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے. یعنی کہ جو منافقت کرتے جو بین راستے میں، یہ مطلب صرف جیوز نہیں تھے، اس کے درمیانی ایک طبقہ بھی لوگوں نے بنا لیا تھا کہ جی ہم مسلمانوں کے ساتھ بھی ہیں، ہم جیوز کے ساتھ بھی ہیں، اور ہم لڑائی نہیں چاہتے بھی، آرام سے محبت سے پیار سے رہو اور جہاد کے چکروں میں نہیں پڑو. ہم اب آگے سے ان سے کہتے تھے کہ تم فساد کی بات کر رہے ہو، یعنی کہ تم حق کو اگر آپ چھپا رہے ہیں تو وہ اگر آپ حق کو ہائڈ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ فساد کر رہے ہیں. آپ جب صحیح بات کو ڈھانپ رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ فساد کو اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دیا اس سے. تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. میں نے ایک دفعہ ایک بک میں یہ پڑھی تھی بات، اور یہ جو آپ سمجھ لیں کہ میں نے جو ہے نا کہتے ہیں نا اپنے پاس گرہ باندھ لینا، یہ میں نے گرہ باندھ لی تھی، اور میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اس کو اپنی زندگی میں شامل کروں. اس میں لکھا تھا کہ، اور یہ بڑی زبردست بات ہے، کہ جتنی بھی نیکی ہے نا، جو ہمیں نیکی جس کو ہم تصور کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس کے لیے 2 شرائط ہیں. کسی بھی نیک کام کے لیے 2 شرطیں. پہلی کہ وہ خالصتاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہو، یعنی کہ آپ اپنی نیت پہ کام کریں کہ اگر جو بھی کام آپ کر رہے ہیں یا آپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ نیکی ہے یا وہ اچھائی ہے یا انسانیت میں، یہ جو بہت سارے ہو رہا ہوتا ہے نا کہ انسانیت کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اور یہ والی بہت سے جلسے جلوس ہو رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، آپ کے سامنے ایک لینز ہونا چاہیے بیٹا. کیا آپ کو کیسے پتا چلے گا یہ اصلاح ہے یا فساد ہے؟ آپ خود اصلاح کریں یا فساد کریں، یا کوئی اصلاح کرے یا فساد کرے، اس کا سمپل لینس قرآن اور سننا ہے. اگر وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے ہے، قرآن اور سنت سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، تو پھر وہ صحیح کام ہے، وہ اصلاح ہے، ورنہ وہ فساد ہے. یہ لینز آپ اپنے پاس رکھ لیں. اللہ کی خوشنودی ہو، خالص اپنا کوئی ایجنڈا نہ ہو، صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی ہو، قرآن اور سنت سے ثابت ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا،
بس that's it. یہ اتنا ہی سمپل فارمولا ہے. اگر انہیں لگتا تھا کہ وہ اصلاح کر رہے ہیں تو یہ لینز لگا کے دیکھ لیں کہ اگر یہ ایسے ہے تو یہ اصلاح ہے ورنہ یہ فساد ہے. اوکے. الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. آگاہ ہو جاؤ کہ حقیقت میں یہی لوگ ہیں مفسد مگر انہیں شعور نہیں ہے. یہی لوگ فساد پھیلا رہے ہیں لیکن یہ ریئلائز ہی نہیں کر رہے ہیں کہ اصل میں ہم فساد، کیونکہ یہ حق کو ڈھانپنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کیا نشانیاں بتائی ہیں ہمیں منافق لوگوں کی، ہپوکریٹس کی، کہ they say they are believers but they don't believe in سنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. they try to deceive، دھوکہ دینے کی کوشش. یخادعون، they say they are doing good for the society but in reality either they are pleasing themselves، یا تو وہ اپنے آپ اپنی خواہش نفس کے لیے یہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی چودراہٹ کے لیے، اپنے آپ کو سپیریئر، اپنے آپ کو لیڈر بنانے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر یہ اپنے لیڈرز کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. اچھا آگے کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جی رائحہ آپ نے ریز ہینڈ کیا. جی بیٹے. جی میں لائک لاسٹ آیت میں انہوں نے ہمیں بولا کہ یہ لوگ جو لوگ فساد پھیلا ریئلائز نہیں کر رہے، انہیں شعور، تو اب شعور نہ ہونے پر بھی ان پر گناہ ہے کیا؟ وہ شعور کیوں نہیں ہے؟ آؤٹ آف ایروگنس نہیں ہے. وہ انہوں نے اپنے آپ کے اوپر اپنی ایروگنس کو یا اپنی جہالت کو اتنا زیادہ حاوی کر لیا ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے نا، آپ کسی سے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر بعد آپ یہ ریئلائز کرتے ہیں یہ بات سننا نہیں چاہ رہا بندہ، اس نے ایک پری کنسیو مائنڈ ہے اس کا اور یہ سننا ہی نہیں چاہ رہے کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں. وہ حق اور باطل میں تمیز کے لیے آئے نہیں ہوتے، وہ صرف اور صرف اپنی ایک جو انہوں نے سوچ لی ہوتا ہے نا، وہ اس سوچ کو امپلیمنٹ کرنے آئے ہوتے ہیں. تو یہ شعور کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ وہ اپنی ایروگنس کی وجہ سے وہ اس چیز کو دیکھنا ہی نہیں چاہ رہے. ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ایک کامن گراؤنڈز پہ آتے ہیں، بات کرنے کے اس میں ہوتے ہیں، اچھا کچھ آپ کہہ رہے ہیں، سننے کی اسٹیٹ میں ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سننے کی اسٹیٹ میں نہیں ہوتے، وہ اپنے غصے میں، حسد میں، کہ جیسے رسول اللہ علیہ وسلم کے اوپر انہیں یہ غصہ تھا معاذ اللہ کہ یہ ان کے اوپر کیوں اتر آئی ہے، یہ قرآن ان پہ کیوں نازل ہوا ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں آئی یہ کتاب. اور شرک کرنے والے بھی کہ جی ہمارے یہ بت ہیں جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے آ رہے، ان کو بھی کہہ دیا کہ یہ غلط ہے اور یہ کچھ نہیں کر سکتے تمہارا. مطلب وہ ایک ایگریشن، ایک غصہ، اس کی وجہ سے وہ حق بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. اوکے بسم اللہ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں. أَلَا إِنَّهُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، آگاہ ہو جاؤ کہ وہی لوگ بے وقوف ہیں لیکن انہیں علم نہیں ہے. بے وقوف مطلب ہر انسان سمجھتا ہے نا میں تو بڑا اسمارٹ ہوں، حالانکہ اسے پتہ نہیں وہ بے وقوف ہے. وہ کن کو بے وقوف کہہ رہا ہے؟ اس وقت حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، ابو ہریرہ، مطلب اور بہت سارے، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، ان تمام لوگوں کو کہہ رہے کہ یار یہ تو فوراً ہی مان جاتے ہیں. یہ تو ان سے کہتے ہیں جنگ کے لیے نکلو، فوراً باہر کھڑے ہو جاتے ہیں. ان سے کہتے ہیں اپنا مال اللہ کی راہ میں مال لگاؤ، وہ فوراً اپنا مال لے کے حاضر ہو جاتے ہیں. جو قرآن کا احکام آتا ہے فٹافٹ لے کے یہ تو باہر نکل آتے ہیں. تو معاذ اللہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان بے وقوفوں کی طرح مان لیں، بھائی سوچ سمجھ کے چلنا چاہیے، اپنا کوئی بھلا برا دیکھنا چاہیے. اب میرے بھی کوئی اپنے سرکمسٹانسز ہیں، میری اپنی کوئی کنڈیشنز ہیں، مطلب میں کیا اس طرح ان لوگوں کی طرح چل پڑوں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کہ وہ انہیں بے وقوف سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اصل میں یہ بے وقوف ہے. وہ عقل مند ہیں جو کہ اپنی آخرت کو سامنے رکھے ہوئے ہیں، جنہیں پتہ ہے کہ یہ ہم چاروں طرف دیکھ رہے ہیں، ہمارے مطلب ارد گرد کتنے لوگ ہیں جو کہ آئے دنیا میں اور چلے گئے، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ دنیا میں ہمیشہ کسی نے نہیں رہنا. تو بس پھر اس دنیا کے لیے آپ کو اپنی تمام انرجی اس میں لگانے کا کیا فائدہ ہے؟ ہم پھر تو آخرت کے لیے انرجی لگائیں. تو عقل مند تو وہ ہوا جو اپنے صحیح اصل ڈیسٹینیشن کے بارے میں سوچ رہا ہے، بجائے اس کے کہ وہ یہ سوچے کہ نہیں بس دنیا اچھی گزر جائے اور یہ سب جو یہاں پر ہے یہ ہمارے پاس رہے، پھر دیکھی جائے گی. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَا،
وَإِذَا خَالُوا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جب یہ خلوت میں اکیلے میں اپنے شیاطین سے ملتے ہیں، شیاطین یہاں سے سردار جو بھی لیڈرز ہیں ان سے ملتے ہیں تو کہتے تو شیاطین کے پاس کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے تو ہم محض مذاق کر رہے ہیں. اللہ یستہزئ بہم وَيَمُدُّوهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. در حقیقت اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے کہ وہ اپنی عقل کے اندھے پن میں بڑھتے جا رہے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ ہم مذاق کر رہے ہیں، آپ کسی کو بیوقوف بنا رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کو جو ہم نے ڈھیل دی ہوئی یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. جیسے وہ شخص لٹکا ہوا تھا اور اس نے ہیلپ مانگی اور وہ آواز آئی کہ تم یہ چھوڑ دو. آپ کو قرآن دے دیا گیا ہے صحیح اور غلط کی تمیز کرنے کے لیے. اب آپ جو راستہ چوز کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ آپ کے لیے آسان کر دیں گے. آپ اللہ کے دین پہ چلنا چاہیں گے، اللہ تعالیٰ آپ میں اس میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کر دیں گے. اللہ تعالیٰ اگر کوئی شخص انسان اس کے اپوزٹ چلنا چاہے گا اللہ تعالیٰ وہ آپ کے لیے آسان کر دیں گے، کیونکہ آپ کو ہدایت دے دی گئی. جو آپ نے مانگا وہ آپ کو ہاتھ میں، ہم سب کے گھروں میں قرآن ہے، ہم سب کے ہاتھوں میں قرآن ہے، آپ کو دے دیا گیا. آپ بچ کے جانے والا حساب نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے کہ نہیں کوئی بھائی پکڑ کے ہمیں لے جائے. بھائی جب آپ ایگزام دیتے ہیں پورا سال آپ کو ٹیچر پڑھاتی ہے، اس کے بعد اینڈ میں ایگزام لیتی ہے، پھر آپ یہ سوچیں کہ نہیں جی ایگزام میں ہماری ہیلپ کر دی جائے. کیوں؟ آپ کو تو پورا سال آپ کے ہاتھ میں کتابیں تھیں، پورا سال آپ کو پڑھایا گیا تھا، آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ ان بکس کے اندر سے آپ کا ٹیسٹ ہوگا. تو جس راہ پہ آپ جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں در حقیقت اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہ چیز آسان کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی عقل کے اندھے پن میں بڑھتے چلے جائیں. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے عوض گمراہی خرید لی ہے، سو نفع نہ ہوئی ان کی تجارت ان کے حق میں اور نہ ہوئے راہ پانے والے. انہوں نے اپنے آپ کو خود سے گمراہی میں ڈال دیا. انہوں نے دنیا خرید لی آخرت کو چھوڑ کے، انہوں نے خود گمراہی خریدی ہے. تو مزید اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ہپوکریٹس کے بارے میں کیا بتایا؟ They think people who believe are stupid. ہے نا؟ پھر میکنگ فن آف بلیورز، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ بھی ہم آج کل عام دیکھتے ہیں. کوئی سر کور کرنا چاہے تو تم تو ملانی ہو گئی ہو، کوئی اسلام کے اوپر چلنا چاہے، کوئی موویز نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی اس طرح کی کوئی بھی برائی میں نہیں پڑ رہا ہے، تمہیں کیا ہو گیا، تم کتنی بیکورڈ ہو گئی ہو. مطلب اس طرح کی چیزیں تو ہم عام چیزیں سنتے ہیں، وہ تو چھوڑو اس کو، وہ نہیں آئے گی. اس طرح کی چیزیں ہم عام سنتے ہیں. They are the one who trade guidance for misguidance, but this trade is profitless and they are not rightly guided. انہیں لگتا ہے وہ بالکل صحیح ہیں، بالکل صحیح جا رہے ہیں، اصلاح کر رہے ہیں، وہی ایکچولی بھی دنیا کو دیکھ کے چلنا چاہیے. اب سب کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں؟ بھائی سب جہنم میں جائیں. اللہ تعالیٰ آگے قرآن میں آپ یہ دیکھیں گے کہ موسٹلی لوگ جہنم میں جائیں گے، شیطان کے پیچھے لگ جائیں گے. اب بڑی ہی امیزنگ ایگزامپلس دو دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی ہیں جو ان کے بارے میں ایکسپلین کریں گے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہدایت کی آگ روشن. پہلے اندھیرا تھا، گمراہی تھی، اندھیرا تھا، پھر ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے ایک آگ روشن کی. کریڈٹ اسکور، گو ٹو کریڈٹ اسکور. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ وہ آئے اور انہوں نے آگ جلائی اور سب کچھ روشن ہو گیا. پھر جب اس آگ نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر دیا اور چھوڑ دیا ان کو ان اندھیروں کے اندر کہ وہ کچھ نہیں دیکھتے. آپ ایک ماحول میں رہ رہے تھے، ڈارک تھا، آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، آپ ڈھونڈ رہے تھے رستہ،
اور پھر ایک شخص آیا اور اس نے آ کے آگ روشن کی اور سب کچھ واضح ہو گیا، لیکن اس کے بعد آؤٹ آف دیئر ایروگینس جب انہوں نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بصارت لے لی اور وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے. سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، یہ بہرے ہیں، یہ گونگے ہیں، یہ اندھے ہیں، سو اب یہ نہیں لوٹیں گے. کیوں کہہ رہے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ سمن بہرے ہیں، انہیں ہدایت کی طرف گائیڈنس کی طرف بلایا جاتا ہے اور وہ سن نہیں سکتے، سنتے نہیں ہیں. بکمن گونگے ہیں، اگر وہ کسی سے ہیلپ مانگنا بھی چاہیں تو مانگ نہیں سکتے. عمیٌ اندھے ہیں، جو کچھ خیر ہو رہی ہے ان کے سامنے انہیں وہ نظر ہی نہیں آ رہی. لا یرجعون اب یہ نہیں لوٹیں گے. پھر ایک اور اگزامپل اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے رہے ہیں. او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی اذانهم من الصواعق حذر الموت. یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے بڑے زور کی بارش ہو رہی ہے، یعنی کہ وحی. اللہ تعالیٰ کی بارش کو تو بہت اچھی چیزوں سے تشبیہ دی گئی ہے نا، تو یہاں پہ بارش کی تشبیہ ہے وحی سے، آسمان سے بارش ہو رہی ہے یعنی کہ وحی آ رہی ہے برس رہی. آسمان سے اس میں اندھیرے بھی ہے یعنی کہ ڈارکنس بھی ہے، اور گرج اور بجلی بھی ہے یعنی کہ جو احکام بھی آ رہے ہیں، اور جو جہاد کا بھی حکم آ رہا ہے، اور باقی جو ہماری زندگی گزارنے کے جو باقی احکام ہیں جو انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھیں گے، وراثت کے قوانین، یہ تمام چیزیں اب اتر رہی ہیں. یہ اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ٹھونس لیتے ہیں مارے کڑک کے موت کے ڈر سے. اور یہ منافقین جو ہیں جب یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ اچھا جی اب یہ والا اب جہاد کا حکم آ گیا، تو انہوں نے یہ کڑک اور یہ بارش یہ ڈر کے اپنے کانوں کے اندر انگلیاں دے لیتی ہیں کہ ہمیں یہ کام نہ کرنا پڑ جائے. یعنی کہ جب ہم قرآن کی آیتیں سنتے ہیں یا جب ہمیں احکام ہمیں پڑھ کے سنائے جاتے ہیں تو ہم سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ ایسے کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. یکاد البرق یخطف ابصارهم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا. جب چمکتی ہے ان پر تو چلنے لگتے ہیں اس کی روشنی میں، اور جب ان پہ تاریکی ہو جاتی ہے تو کھڑے کے کھڑے رہ جاتے ہیں. یعنی کہ جب ان کی مرضی کے احکام آتے، جیسے اس وقت ہوتا تھا کہ جب جنگ ہوتی تھی اور مال غنیمت آتا تھا تو کہتے تھے اچھا جی ہمیں بھی حصہ ملنا چاہیے، ہم بھی تو مسلمان ہیں. اور جب کوئی سخت قسم کے ایسا احکام آتے ہیں کہ بھی مال خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں نکل کے جہاد کرو، یا اللہ کے احکام ماننے کی جب بات آتی ہے تو یہ پھر اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں اور وہ ٹھڑک کے کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت کو سلب کر لیتا، ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقت کو لے لیتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ یقیناً اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. تو اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ دیں کہ اگر، یعنی کہ یہ بیسیکلی جو دوسری ٹائپ ہے ان کی تو بصارت سلب کر لی گئی تھی. میں نے آپ کو بتایا تھا نا ڈفرینٹ گریڈز ہیں نفاق کے، منافقت کے. ان میں تھوڑی سی امید پھر بھی واقعی ہے کہ انہیں نظر آ رہا ہے شاید کہ یہ پلٹ آئے. لیکن جو دوسرے والے تھے ان کی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سمن بکمن عمیٌ، یہ تو اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، یہ تو واپس نہیں آنے والے. اور دوسری مثال یہ تھی کہ ایک یہ ہے کہ جو بس دین بین چلنا چاہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے کچھ دین کی بھی مل جائے، آخرت میں جنت بھی مل جائے، اور ہاں دنیا بھی ہم نے ہاتھ سے نہیں چھوڑنی. حالانکہ آگے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ ہمیں دنیا میں بھی اچھا دے اور آخرت میں بھی اچھا دے. آپ یہ دعا ضرور کرتے ہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے بندے یہ دعا کرتے ہیں، لیکن آپ اپنی 100% دیں. آپ دین میں اللہ تعالیٰ کے اپنی پوری جدوجہد کریں، اپنی زندگیوں میں دین کو شامل کریں، اس کے بعد آپ جائیں اور آپ ضرور اب خیر مانگیں. لیکن یہ نہیں ہے کہ بس دنیا کی بھی ساری لذتیں لینی ہے اور آخرت کی جنت بھی چاہیے اور بس بین بین کا معاملہ رہے. آج انشاءاللہ ہماری یہ آیتیں تھی 20. یہ میں نے جو ابھی ایکسپلین کیا ہے کہ بیسیکلی
कड़क है और बिजली है, असल में ये वही उतर रही है, अहकाम उतर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी कानों के अंदर उंगलियां दे रखी हैं। अब आप लोग कोई अगर सवाल करना चाहें तो। जी एक्सक्यूज मी। जी जी बताइए। जी अल्लाह ताला ने कहा है कि वो काफिरों का अहाता किया हुआ है, तो मतलब यहाँ पर अहाता की वजह से क्या मुराद है? वैसे तो अल्लाह ताला की जात हर शय का अहाता किया है, लेकिन यहाँ उन्होंने स्पेशली मेंशन किया है, तो उसकी क्या रीजन है? जो वो चीजें अल्लाह सुब्हान ताला कह रहे हैं ना कि ये मजाक उड़ा रहे हैं, इन्हें लगते असल में अल्लाह इनका मजाक उड़ा रहा है, या ये धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं और असल में अल्लाह इन्हें धोखा दे रहा है, ये खुद धोखे में पड़े हुए, यानी कि ये कहीं निकल के नहीं जा सकते। ये जो भी चालें चलेंगे, जो भी अपने इनके दिमाग में इन्हें लगता है कि ये प्लान्स बनाएंगे, ये अल्लाह ताला के की नॉलेज में है और अल्लाह ताला इनको मुसलमानों के ऊपर हावी नहीं होने देंगे। अल्लाह ताला ने इनका अहाता कर रखा है। ये इसी के अंदर जो भी खेल में जो भी इनको लगता है कि ये फूल कर सकते हैं मुसलमानों को या बैन बैन रास्ते में चल सकते हैं, अल्लाह सुब्हान व तआला ने इनको अपने घेरे में ले रखा है। ये अल्लाह के उससे बाहर नहीं है। ओके मैम जी जी लाइबा पूछिए। मुझे ये पूछना है कि जैसे आपने बोला कि जूस जो थे उनके पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अहकाम लेके आए थे अल्लाह का, तो उन्होंने इनकार कर दिया। तो जैसे हिंदुइज्म है, जी जी इनके पास कौन से पैगंबर आए थे अल्लाह का पैगाम लेके? देखिए बहुत सी किताबें तो जो कि जैसे हज़रत दाऊद पे जो उतरी थी, जो ज़बूर उतरी थी, उसकी तो शक्ल काफ़ी मस्क हो गई और अब वो पता भी नहीं है कि कहाँ पर है। तो और वैसे भी 1 लाख से कहीं ज़्यादा पैगंबर उतरे हैं। ये तो हमारे पास तो कुरान में तो सिर्फ 25 का ज़िक्र है। तो आई एम श्योर इनके पास भी हिदायत के लिए कुछ ज़रूर आए होंगे, लेकिन हमें कुछ इसका नॉलेज नहीं है कि एग्जैक्टली इनके पास कौन से नबी आए थे। ओके। लेकिन अगेन जब एक दफ़ा वही आ गई, जब आखिरी पैगाम आ गया, तो अब पूरी इंसानियत के लिए यही पैगाम है। ज्यूस के लिए भी यही पैगाम है, क्रिश्चियंस के लिए भी यही पैगाम है, मुशरिक के लिए भी यही पैगाम है, तमाम नौ इंसानी के लिए अब यही पैगाम है और यही आगे चलेगा। इसी में ये लास्ट, ये इसके बाद वही नहीं आएगी, इसके बाद कोई पैगंबर नहीं आएंगे। ये लास्ट नबी थे और ये पूरी दुनिया के लिए है, आखिरी क़यामत के दिन तक के लिए। ओके। वैसे अगर इंशाल्लाह जब हम हज़रत इब्राहीम का किस्सा पढ़ेंगे तो उनके अंदर है कि जब उन्होंने बुत तोड़े थे, उसमें इंशाल्लाह किस्सा आएगा, तो उसमें इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे। ओके जी